السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں عورا نادی اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ہم نے لانگ مارچ، دھرنے، احتجاجی ریلیاں اور پرتشدد مظاہرے دیکھے، جوتا اچھالنا، سیاہی پھینکنا اور کسی سیاستدان کو گولی لگنا، پھر خاتون کو دھکے، ہم نے یہ سب بھی دیکھا۔ ہم نے الزامات لگتے دیکھے، بذام خیش یعنی اپنی سوچ کے تابع پڑھے لکھے اشخاص کی بیہودہ پریس کانفرنسز بھی دیکھی۔ ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن اور گلو بٹ کے کارنامے بھی دیکھے، 14 لاشوں پر بیان بازی اور سیاست بھی دیکھی۔ ہم نے سانحہ ساہیوال کا بے قصور دہشت گرد خاندان بھی دیکھا، ننھی جانوں کے سامنے والدین کو گولیوں سے چھلنی کرنا اور پھر اسی خاندان کو دارالحکومت میں رلتے دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ پل پل بدلتے موقف بھی دیکھے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں رات کی تاریکی میں حملہ اور شیلنگ دیکھی، پھر اسی شہر اقتدار کے روشن دن میں دھوئیں کے شدید بادل بھی دیکھے۔ سیاستدانوں کی پیشیاں اور پیشیوں پر آنیاں جانیاں دیکھیں، پتھراؤ اور لاٹھی چارج دیکھا۔ کل بھی ایک پیشی ہے، احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، پی ڈی ایم کے کارکن ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے، دوسری جانب نیب آفس کے گرد سخت سیکیورٹی حصار ہوگا، پولیس اور رینجرز کے ہزاروں اہلکار تعینات ہوں گے۔ ہوں بھی کیوں نہ، جے پیشی تے آئے جٹ دے 7 پنڈاں دا 32,000 ووٹ سلطنت روڑ سکدا ہے تے مریم دا والد تے 3 بار دا وزیر اعظم رہا ہے۔ ساحر نے کہا تھا کہ جہان کوہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں، یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ اس پہ دیس کی جنتا سسک سسک کے مرے، زمین کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے۔ کاش ہمارے سیاستدان نوبل انعام والے الفریڈ نوبل کی تاریخ پڑھ لیں، جن کی موت کے سوداگر کی چھپنے والی خبر کے بعد یہ صرف نام نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا انعام بن گیا۔ کیا کبھی ہم بھی نفرت اور انتقام کی سیاست کی جگہ اخلاق، تہذیب اور شائستگی کی سیاست کریں گے؟ سوچئے ضرور۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تیزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمان شخصیت کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ بڑی ہمہ شخصیت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، بزنس مین ہیں، اسپورٹس مین ہیں، تجزیہ کار ہیں، حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے، اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر اور تجزیہ کار سید تصدق گیلانی صاحب۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب، میں جانتا ہوں مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، اخبارات کی زینت بنی، پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پریزائڈنگ افسر کے ذریعے کھیلا گیا کھیل بے نقاب کرنے کے لیے ہر آئینی فورم کا استعمال کریں گے۔ گیلانی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عدالت نے واضح طور پہ بولا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ یہ معاملہ تو ایوان کا ہے، ایوان میں آپ حل کریں گے، تو اب بھی چیلنج کیا جائے گا یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی جتنی تجربہ کار جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، انہیں زیادہ علم ہے اس حوالے سے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال؟ جی رانا صاحب، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب عدالتیں اس میں ہاتھ ڈالتی ہیں کہ نہیں ڈالتی، یہ ایک سوال تھا، تو پہلی عدالت نے تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالا، میں نے کہا جی پارلیمان کا معاملہ ہے، پارلیمان میں طے کریں۔ اب بلاول بھٹو نہیں، یہ کوئی سوچ کے تابع تھوڑی ہے کہ ہاتھ نہیں، انہوں نے آئینی حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے نا، تو واضح انہوں نے موقف دیا ہے، جو کیونکہ پہلے بھی جب آرڈیننس آیا اس وقت بھی مشاورت ہی تھی، یعنی انہوں نے وہ ساری کی ساری تشریح کرنی تھی۔ جی بالکل، اب بھی شاید انہی کی حوالوں کے زیر اثر، ہاں اسی قانونی حوالوں کے تحت ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ سینٹ کا الیکشن تھا نا، تو الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں چیلنج بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ ایک خاص نوعیت کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید اب جو بھی ہم کریں، جو بھی بیان آئیں، فیس سیونگ تو ہو سکتی ہے، لیکن شاید ان معاملات کو آگے نہ لے کے جایا جا سکے۔ اور اب پتہ نہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، اس سے بات سپریم کورٹ ہے،
اور سپریم کورٹ بھی اگر یہی کہتی ہے کہ نہیں یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پارلیمان میں طے کریں، تو پھر میرا خیال ہے جیسے تھے ویسے کی بنیاد پہ معاملات آگے چلتے رہیں گے. تو نہیں، یہ آئینی فورم کون سا نظر آتا ہے بلاول بھٹو صاحب کو؟ آئینی فورم اس کے بعد سپریم کورٹ ہی ہے نا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو آپ سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کر سکتے ہیں. نہیں تو اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ آئین بنتا ہے وہاں کا یہ فیصلہ ہے. جی ہاں، یہ اب آپ نے بات کی کہ آئین تو مقننہ ہے پارلیمان نا، میں بنایا جاتا ہے ایوان بالا، ایوان زیریں میں. تو ایوان بالا کا معاملہ ہے، اور ایوان بالا کے اندر کے جو معاملات ہیں عام طور پہ یا جو ڈسکشنز ہیں عام طور پہ وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی عدالتوں میں. لیکن یہ خیر ایک ایونٹ تھا، اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ الیکشن تھا، اور الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک رخ ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس طرف تھوڑی سی نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف حق استعمال کیا جا رہا ہے اپنا کہ ہم جا سکتے ہیں وہاں تک، یا ہار، جس ہار کا سامنا کرنا پڑا وہی شاید برداشت نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں، ہار دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم نے پہلے کہا کہ شاید یہ پہلے سے کوئی اچھا گیم پلان تھا کہ گیلانی صاحب سینٹ میں بھی آ جائیں، اور جب تک یہ گورنمنٹ ہے تب تک سینٹ کے چیئرمین بھی اپوزیشن کی طرف سے نہ آئیں، حکومت کے ہی رہیں. تو یہ ادروائز تو بہت بڑا ایک آپ پتہ ہے قانونی معاملات اور یا جنگ کی صورتحال نظر آنا شروع ہو جاتی. تو شاید اسی طرح کے معاملات ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لیول آف انڈرسٹینڈنگ رہا ہو. لیکن اب فیس سیونگ تو کرنی ہے ہم نے، تو اب دیکھیں فیس سیونگ کے لیے کہاں تک کس فورم پر آگے بڑھتے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کا فیصلہ تو چیلنج ہونے جا رہا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے 12 اپریل تک احتساب بیورو کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا. مریم کہتی ہیں انتقام کا وقت ختم، حکومتی ٹائٹینک جلد ڈوب جائے گا. اور اسی کے ساتھ چلیں، ابھی تک تو میں اتنی ہیڈ لائن تک رکھتا ہوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو واقعی حکومتی ٹائٹینک جلد ڈوب جائے گا؟ ان کا کہنا جو ہے، کیونکہ ایک تو انہیں ریلیف مل گیا ہے کہ وہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، نیب انہیں گرفتار نہیں کرے گا، اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے، روک دیا گیا باقاعدہ. اور دوسرا کہ حکومتی ٹائٹینک جلد ڈوب جائے گا. مریم بی کہتی ہیں جی، مریم کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ایک شبہ بھی تھا اور خطرہ بھی تھا کہ جب وہ نیب کی پیشی بھی جائیں گی تو شاید واپس نہ آئیں اور وہیں سے کہیں جیل کا رخ کر بقول لیا ان کے جائے. وہ بڑی تیار ہیں، وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے پکڑا جائے. لیکن اس کے برعکس ایک فواد چودھری کا بیان بھی ہے کہ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں. ہاں جی، وہ بالکل چکر لگائے گئے. ظاہر ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے رانا صاحب، لیکن گرفتاری پھر گرفتاری ہے اور تنہائی پھر تنہائی ہے، تو مسائل تو ہوتے ہیں. تو مریم نے میرے خیال اپنا آپشن استعمال کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری پہلے سے منظور کر لی تاکہ نیب ان کو گرفتار نہ کر سکے اس پیشی کے دوران. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا، جب کہا گیا جی کہ مریم جب جائیں گی تو ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے رہنما بھی جائیں گے، کارکن بھی جائیں گے. بالکل. تو ایک سچویشن کریٹ ہوئی. دوسری طرف رینجرز اور پولیس کی ایک بڑی تعداد ہے. تو ایک خطرہ تو تھا کہ اگر وہ گرفتار کیا گیا، باہر کارکنان ہوئے تو کس طرح کا ری ایکشن آئے گا. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے کم از کم ایک بلا ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مریم کو کسی اور کیس کے تحت گرفتار نہ کر لیں جیسے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا، لیکن ابھی فی الحال وہ محفوظ ہیں. لیکن اب ٹائٹینک کی جو آپ نے بات کی، کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے، بڑی تاریخیں بھی دی گئیں، بڑے اس کے لیے یعنی یوں کہنے کے جواز بھی بنائے گئے، لیکن ابھی تک وہ جواز برقرار ہیں یا موقف برقرار ہے کہ جی حکومتی ٹائٹینک چل. جی ٹائٹینک وہ بیسیکلی مریم ریفر کر رہی ہیں پی ڈی ایم کی جو مسلسل ایک سلسلہ جو تھا جس میں جلسے جلوس، اس کے بعد ریلیاں، اس کے بعد ضمنی الیکشنز، پھر سینٹ کا الیکشن. تو وہ پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے کہ اب حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد ہے وہ بھی ذرا کم ہو رہا ہے، ان کا مومنٹم بھی بن رہا ہے، اور اس وجہ سے حکومت کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے یہ. تو اس حوالے سے ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ شاید گورنمنٹ ان چیزوں سے چلی جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ شاید کسی بھی طرح سے کسی بھی حالات کے تحت اس گورنمنٹ کو 5 سال شاید پورے کرنے پڑیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ انہیں یقین ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ عوام کو یا اپنے ووٹ بینک کو ضرور ایک تسلی میں رکھتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ حکومت چلی جائے گی یا ٹائٹینک ڈوب جائے گا؟ نہیں، حکومت جائے یا نہ جائے یہ تو ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن انہوں نے اپنے
اپنا جو مومنٹم ہے اور اپنا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے اپنے لوگوں کو موٹیویٹڈ تو ضرور رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ مومنٹم اور یہی بیانیہ اگر 2 سال اگلے چلتا رہتا ہے تو اگلے الیکشنز میں اس کو انسیج بھی مل سکتا ہے. یعنی بس موٹیویشنل پلی ہے ایک ان کے پاس. جی ہاں, اسی طرح کے معاملات لگتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اگر یہ کوئی اچھا ٹرینڈ ہوگا کہ لانگ مارچز سے یا احتجاج سے گورنمنٹ بے بس ہو اور وہ گھر چلی جائے, یہ کوئی بھی اچھا ٹرینڈ نہیں ہوگا. ایون کل اگر اپوزیشن کی گورنمنٹ آتی ہے اور پھر ایک نئی اپوزیشن آ کے یہی معاملات کرے یا لاسٹ ٹائم جو کیے تھے, تو ایک اچھا ٹرینڈ نظر نہیں آتا کہ چند ہزار یا لاکھ لوگ آئیں اور آ کے کہیں جی گورنمنٹ اب گھر جائے. یہ تو عوامی مینڈیٹ ہے اور اس کا ایک دورانیہ مقرر ہے. اس دورانیہ کے اندر گورنمنٹ اچھا کرتی ہے یا برا کرتی ہے, عوام اس سے ضرور اگلے الیکشن میں پوچھ لیں گے. لیکن یہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں اور حکومتیں گھر چلی جائیں. ہاں ایک پریشر ضرور ڈیولپ ہوتا ہے, ایک حکومت کے خلاف ایک عوامی رائے ہموار ضرور ہوتی ہے. اوپر سے ظاہر ہے بہت سارے مہنگائی اور ادھر بہت سارے ایسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک پی ڈی ایم وہ جان نہیں ڈال سکی اپنی موومنٹ میں تحریک میں کہ جو واقعی کوئی ہلا کے رکھ دے حکومت کو, یا وہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں؟ ایک حد تک رانا صاحب آپ کی بات بہت مناسب ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے جب ایک سلسلہ شروع کیا تھا احتجاج کا تو وہ رکا نہیں تھا, وہ مسلسل احتجاج تھے. پھر وہ لانگ مارچ میں بدلا, پھر فوراً ہی دھرنا شروع ہوا اور 126 دن کا دھرنا ہوا. پھر ایک ثانیہ اے پی ایس کا ایسا ہوا کہ جس نے معاملات کو بدل دیا. لیکن وہ ایک تسلسل تھا اور اس نے بہت زیادہ پریشر ڈالا تھا سیاسی نظام کے اوپر بھی. لیکن یہاں پہ وہ تسلسل اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. بیچ میں بہت زیادہ آپ دیکھیں تو پازز ہیں اور پازز کے دوران اپوزیشن کے آپس میں معاملات بھی اس طرح نظر آ رہے ہیں. تو وہ واقعی مومنٹم آپ کی بات ٹھیک ہے, اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا جس طرح خان صاحب ڈیولپ کر پائے تھے پچھلی گورنمنٹ کے دور میں. اور یہ جو اتحاد ہے اپوزیشن کا اتحاد, اس میں اچھا خاصا اختلاف ہو گیا ہے, تو وہ اختلاف کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ برقرار رہے گا؟ کیونکہ میں مزید اگر تھوڑا سا آگے چلوں تو مریم نواز کی پیشی پر ریڈ زون میں سیکیورٹی حصار قائم. مریم نواز کے سوا کسی کو نیب آفس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. پولیس اور رینجرز کے 2000 اہلکار فرائض انجام دیں گے. اس کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کا مریم نواز کے ہمراہ ہزاروں کارکنان کو بھیجنے کا اعلان. قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنان کی قیادت خود کروں گا. یعنی وہ اختلاف اپنی جگہ پہ, اب یہ قیادت بھی ہوگی باقاعدہ اور باضابطہ لوگ جائیں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو یہ اتنی تیز و تند یا ترش قسم کے وہ جو الفاظ اور انداز اپنائے گئے چند دنوں میں پی ڈی ایم کی قیادت کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے, تو ساتھ میں وہ قیادت بھی کریں گے, وہاں پہ وہ ریلی بھی جائے گی اور ساتھ بھی دیا جائے گا. یہ ساری صورتحال کیسے دیکھیں؟ رانا صاحب, جو پیپلز پارٹی کا ایک شروع سے ایک سٹانس رہا ہے اور سارے تجزیہ کار جن کو تھوڑا بہت انسائٹ اس بارے میں رہا ہے, وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں وہ کبھی بھی اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کرے گی. اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی اس طرح سے پی ڈی ایم کا حصہ شاید مکمل طور پہ وہ اس میں ضم نہ ہو پائے جس طرح سے پی ڈی ایم چاہتی ہے, استعفوں سمیت. اب استعفے اگر آ جاتے ہیں تو واقعی ایک بہت بڑا پریشر بن سکتا ہے گورنمنٹ پہ. 800-850 لوگوں میں سے 400 اگر چلے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے اور الیکشن کرانا آسان نہیں ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی اس میں ساتھ نہیں آتی تو صرف دھرنے اور لانگ مارچز سے, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ حکومت کا کچھ زیادہ بگڑنے والا نہیں, سوائے اس کے کہ امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے, اکنامک سچویشن اور ورسن ہو سکتی ہے, اس طرح کی چیزیں. لیکن استعفوں کے بغیر وہ پریشر نہیں آئے گا. اب پیپلز پارٹی اس پہ جمی ہوئی ہے اور وہ جمی رہے گی. سندھ میں ان کے سٹیکس ہیں, سینٹ میں ان کے اچھے خاصے سٹیکس ہیں, تو وہ کبھی بھی نہیں. اب تو وہ بیان بھی جو ہیں موقف بھی ریورس ہونا شروع ہو گئے نا. اب تو انہیں تعلق بھی اچھے لگتے ہیں. اب وہ مریم بی بی نے بول دیا کہ میرے تعلق اچھے ہیں ان سے, پیپلز پارٹی سے, بلاول بھٹو سے. ان کی اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی سیاست ہے. بہت کم دورانیہ ہوتا ہے وہ یو ٹرن کا. جی ہاں, وہ لے لیا جاتا ہے. فضل الرحمان صاحب نے کل دونوں رہنماؤں سے, نواز شریف صاحب سے بھی اور آصف زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی اور یہی کہا کہ آپ آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کریں. ظاہر ہے دیکھیں پارٹیاں تو مختلف ہیں نا. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور رہا ہے, اور ان کے اپنا ایک ووٹ بینک ہے. مسلم لیگ نون کا اپنا ایک موقف, اپنا ایک ووٹ بینک ہے, باقی جماعتوں کے بھی. تو وہ یہ اتحاد ایک نظریہ یا ایک نقطہ ان کا
سے جس پہ وہ متفق اور متحد ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور نئے الیکشنز کے لیے ان کو پریشرائز کرنا ہے۔ چلیں میں اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن پیشی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پیشی کم لگتی ہے اور اچھا خاصا ماحول بن گیا ہے، وہ اس کو ہنگامہ رائی کہہ لیں، اس کو کوئی جنگ کی صورت کہہ لیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تو وہاں پہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آخر کیا ہونا تھا؟ دیکھیں یا ہونا لاسٹ ہے؟ ٹائم بھی مریم جب گئی تھیں تو ان کے ساتھ ایک کافی بڑا جتھا گیا تھا اور وہاں بھی کچھ پتھراؤ اور اس طرح کے معاملات ہوئے تھے۔ تو ابھی بھی چونکہ مریم کو یہ پتہ ہے کہ ایک مومنٹم چل رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا، اور مریم کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے جو اس وقت لیڈنگ فرنٹ رول پلے سیٹس جو ہیں ان کے اوپر ہیں، وہ ون آف دی فرنٹ سیٹس، تو فرق پڑے گا پی ڈی ایم کی تحریک پہ۔ دیکھیں اگر کسی بھی تحریک کو آپ نے دبانا ہے تو فرنٹ لائن لیڈرشپ کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہوتی ہے اب وہ اس کو چلا پاتی ہے کہ نہیں پاتی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو مریم کو یہ خطرہ تھا کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں گے اور اس کے بعد پی ڈی ایم کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی تحریک پھر اس سے متاثر ہوگی، تو پی ڈی ایم بھی اور مسلم لیگ نون بھی اس پہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ مریم کو گرفتار کر لیا جائے، اس لیے وہ اپنا پولیٹیکل پریشر ضرور رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ خدا نہ خواستہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہمارے کارکنان ہوں، سیاسی دباؤ ڈالا جائے اور نیب کو اس طرح کا اقدام نہ کرے۔ اوپر سے ضمانت بھی ہوگی، لیکن ایک کشیدگی کی صورتحال ضرور نظر آئے گی اگر کارکنان بھی ہوئے اور دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہوئے۔ اب صرف پولیس ہوتی تو اور بات تھی، پولیٹیکل پریشر کہیں نہ کہیں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن رینجرز کی موجودگی میں ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو شاید دونوں طرف سے محتاط رہا جائے اس معاملے میں، اور رینجرز بھی شاید کوئی اس طرح کے اقدامات نہ کرے جیسے نارملی پولیس لاٹھی چارج اس طرح کی چیزیں کرتی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس معاملے کو، اس مرحلے کو پرامن بنانے کے لیے دونوں طرف کوئی نہ کوئی اقدامات لیکن ایک بڑا کیے گئے۔ اہم نقطہ ہے گیلانی صاحب جس کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، 26 مارچ کو لانگ مارچ تھا جو اناؤنس کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے۔ اب وہ ہوتا نہ ہوتا یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن 26 مارچ کو ہی نیب اگر پیشی رکھ لیتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں احتجاج کا اعلان کیا گیا واضح طور پہ نون لیگ کی جانب سے؟ اور دوسری یہ بات کہ اگر وہ کوئی اثر نہیں رکھتا اور اتنی فورس بلائی جاتی ہے، اتنے اہلکار بلائے جاتے ہیں، تو کیا ہر پیشی پہ ایسا ہی ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں نیب کا جو پرسیپشن اس وقت قوم کے اوپر گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب نیب کو بھی میرا خیال ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو لانگ مارچ ہونا تھا اور 26 کو انہوں نے پیشی کی تاریخ رکھ لی، تو یہ بھی اتنا زیادہ ایکسپوزڈ ورژن ہے ان چیزوں کا جس سے عوام کا تاثر اور گہرا ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو واقعی پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں نیب کے ادارے کو، اور اس وجہ سے کارکنان بھی بڑے جوش میں کہ جی اگر آپ ہماری لیڈر کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل موٹیویشن ہے اس کے پیچھے، تو ہم بھی اپنی پولیٹیکل پاور دکھائیں گے۔ تو میرا خیال ہے نیب کا کوئی پرسیپشن ابھی تک بدل نہیں رہا، ابھی بھی لگتا یہ ہے عام عوام کو یا ایک تاثر یہ جاتا ہے قوم پہ کہ جی نیب اس معاملے میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے جب کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل معاملات کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے نیب کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس پرسیپشن کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انصاف کے نظام پہ ہی سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ صحیح۔ اور ایک اہم بات یہ معاملہ ہے کہ اگلی پیشی کیا وہ بھی ایسے ہی محرکات کا پیش خیمہ ہے یا کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ اس وقت کوئی اناؤنسمنٹ تو ہے نہیں، نہ ادھر سے نہ طلبی کی کوئی ایسی صورتحال تھی۔ اب تو وہ مرج کر رہا تھا نا لانگ مارچ اور پیشی۔ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی جب اگلی پیشی ہوگی۔ اگر پولیٹیکل سچویشن یہی ہے کہ جس میں حکومت کو زیادہ تھریٹ ہوگا تو میرا خیال ہے یہی صورتحال نظر آئے گی، اور اگر پولیٹیکل معاملات اس نہج پہ نہ آئے تو ہو سکتا ہے پیشی ہو ہی نہ اگلی۔ تو یہ بھی تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو قوم کو سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ نیب اچانک کیوں جاگ اٹھتا ہے، نیب کیوں سو جاتا ہے جب بی آر ٹی کی باری آئے۔ اب ایسی صورتحال ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہی ہے سیاسی جماعت تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے الیکشن، جنرل الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ تو جنرل الیکشن میں اگر ایسی صورتحال سامنے آتی ہے کہ واقعی کوئی قیادت کرنے والی شخصیت کو آپ پکڑ لیتے ہیں یا حراست میں رکھتے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں ساکھ متاثر ہوتی ہے، اسی پارٹی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اور ایک سوالیہ نشان بنتا ہے
کہ یہ الیکشنز اگین خدا نخواستہ اس میں ریگنگ کی گئی، اور پری پول ریگنگ میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ آپ موقع ہی نہ دیں پارٹی کو کہ وہ اپنے ووٹرز کے پاس جا سکے، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو مکمل طور پہ کر سکے، ان کی لیڈرشپ فعال ہو جو جا کے لوگوں کو کنونس کرے. تو اگر ایسی صورتحال کی جاتی ہے تو ایک بڑا واضح میسج ہوتا ہے کہ جی کہیں نہ کہیں سے ان کو اجازت نہیں ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی. یہ جیسے ایک الیکشن میں آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی بہت محدود رہی اپنے اس میں، اور اس کے بعد نون لیگ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ میرا خیال ہے اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے. اصولاً یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کوئی چیز ڈھنگ سے کی جائے تو زیادہ آسان اور اچھی لگتی ہے، ورنہ اسی طرح الزامات در الزامات اور پھر پولیٹیکل پروسیس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. ایک تو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں نون لیگ پہلے بھی بچگانہ فیصلوں کا خمیازہ بھگت چکی، کل تک ضمانت نہ کرانے کے دعوے دار آج عدالتوں میں درخواست دیتے دکھائی دیے. اب یہ کل کی صورتحال وہ بیان کر رہے ہیں اور کل کے حوالے سے ان کا بیان تھا، لیکن ایک اور اہم بیان وہ ہے شیخ رشید صاحب کا. وہ کہتے ہیں حقیقی سیاستدان عوام کو ڈھال نہیں بناتا. مریم نواز نے تو اپنی ضمانت کرا لی، غریب کا کیا بنے گا. اور ساتھ میں فضل الرحمان کی حالت کو قابل رحم قرار دیا ہے انہوں نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو باتیں آج شیخ رشید کر رہے ہیں، کل کبھی یہ بھی خطاب کیا کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے تھے، اس وقت انہیں کوئی ایسا احساس، اور واقعی کیا ایسا ہی ہے کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے اپنی ضمانت کرا لی اور غریب واقعی وہاں پہ پشیں گے اور ان پہ کوئی ایسی صورتحال کا سامنا رہے گا؟ دیکھیں، اب اس ورژن کو جس طرح سے بھی بیان کر دیا جائے، اگر مریم نواز نے ضمانت کرا لی ہے تو ان کا ورژن یہ ہوگا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش ہے، اس وجہ سے ہم اس ورژن پہ جا رہے ہیں. اور دوسری طرف کا ورژن یہ ہوگا کہ جی آپ دیکھیں عام غریب آدمی، اس کو ضمانت نہیں ملتی، اس کی تاریخ نہیں لگتی، اور آپ کو اسی دن گیلانی صاحب میں اپنے ناظرین کو ذرا مخاطب کر لوں، ہمیں وہاں جا رہا. ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے اسلام آباد کی شکر پڑیاں گراؤنڈ میں یوم پاکستان کی پیٹ جاری ہے، ہم آپ کو براہ راست وہیں لیے چلتے ہیں.